کہ دجال یہ بحر ہند کے درمیان کسی سمندر کے اندر یہ محفوظ ہے، کسی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے، اللہ نے اس کو کسی زنجیر کے اندر جکڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ دجال میرے زمانے سے ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں سبوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی ہے۔ میں دجال کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور اپنی امت کو دجال کے فتنے سے معمور محفوظ رہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ دجال یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے موجود تھا اور آج ہی موجود ہے، جب اللہ چاہے گا تو اس کو وہاں سے نکالے گا اور دنیا کے اندر دجال آئے گا اور قتل و خوریزی کا بازار گرم کرے گا۔ دجال جب نکلے گا اس کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور اس کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، اس کے ایک ہاتھ میں ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں آگ ہوگی۔ وہ جس کو چاہے گا زندہ جان سے مار دے گا اور آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے بارش نازل کرے گی، زمین کو حکم دے گا، زمین اپنے تمام خزانوں کو نکال کر کے مردوں کو نکال کر کے باہر ایک عذاب بھیجے گا دنیا کے اندر، جو یاجوج اور ماجوج کے سر کے پیچھے گدی میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا یا کوئی گلٹی نکلے گی جس کے ذریعے سے وہ لوگ مر جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر جب وہ لوگ مر جائیں گے ان کی لاش زمین کے اندر پڑی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین یہاں تک کہ دوبارہ مسلمان آئیں گے، ان کے جسموں سے بدبو پھٹے گی اور بدبو پھیلے گی، زمین جو ہے بدبو سے متعفن ہو جائے گی۔ پھر مسلمان آئیں گے، عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے عیسیٰ اللہ سے دعا کر دیجیے، ہم لوگ پریشان ہیں، ان کی لاشوں سے بدبو پھیل رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے، اونٹوں کی شکل میں پرندے آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی ملی اخوان، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری کے بعد انگنت اور لاتعداد درود و سلام نازل ہوں عموماً تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، اور خاص طور پر ہمارے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ خاتم النبیین جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ وہ نبی کائنات جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے ہم تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل اسوہ اور نمونہ بنا کر کے مکہ کی اس سرزمین پر بھیجا اور پیدا کیا، جو سرزمین بت پرستی اور کفر پرستی کی آماجگاہ تھی، جہاں ایک اللہ واحد کے علاوہ بے شمار خداؤں کی پرستش اور پوجا کی جاتی تھی۔ اس سرزمین پر اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رہبر، قائد، لیڈر اور اگوا بنا کر کے بھیجا، اور اس بات کا اعلان کیا کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ کے اس دنیا کے اندر آ جانے کے بعد اللہ نے رسالت کا اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ آپ کے اس دنیا کے اندر آ جانے کے بعد اگر کوئی انسان اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، پیغمبر کہتا ہے، تو وہ انسان اپنے قول میں جھوٹا ہے، مکار ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کرام کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کے ذریعے سے نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد
قرآن کریم کی جن آیات مبارکہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان آیات کی روشنی میں آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بہت ہی حساس اور اہم موضوع ہے، وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے۔ قیامت کی نشانیاں، علامات قیامت اور شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ ہمارے درمیان، ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا مکار، ایک ایسا دجال قسم کا انسان ظہور پذیر ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس حوالے سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ آپ تک یہ بات پہنچائی جائے، عوام الناس تک، سیدھے سادھے لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ دور فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ آج نئے نئے فتنے دنیا کے اندر، سماج کے اندر جنم لے رہے ہیں۔ ان فتنوں کے دوران ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان فتنوں سے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان کاموں کو ہم اخلاص اور للہیت کے ساتھ انجام دیں، اور اللہ رب العالمین کی رسی یعنی قرآن کریم کو اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ تھامے اور پکڑے رہیں۔ اگر انسان ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور تھامے رہے گا، کبھی اس دنیا کے اندر ناکام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور تھامے رہو گے تم کبھی بھی اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہو سکتے ہو۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اور دوسری چیز نبی کائنات کی تمام صحیح احادیث ہیں جو تواتر کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہیں۔ اگر انسان مسلمان ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی ایسے عیار قسم کے لوگ، ایسے مکار قسم کے لوگ، ایسے دجال قسم کے لوگ آپ کو اپنے فتنوں میں ملوث نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے رسول نے پیشین گوئیاں فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب بہت فتنے ظہور پذیر ہوں گے، بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں یہ فتنے ظہور پذیر ہوں گے۔ میں فتنوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ان فتنوں سے پناہ طلب کرے۔ قیامت کے قریب بہت سارے فتنے رونما ہوں گے، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی۔ چھوٹی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جب دنیا کے اندر جنگ و جدال، قتل و خریزی اور لڑائیاں اور جھگڑے عام ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین تمہیں میں سے ایک ایسے انسان کو ظاہر کرے گا جسے امام مہدی کہا جاتا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بہت نیک انسان ہوں گے، میری امت میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہوگی، پہلی نشانی ہوگی امام مہدی کا ظہور، جس پر امت مسلمہ کا، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر بھروسہ ہے، ایمان ہے۔ اگر ہمارا اس بات پر ایمان نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں۔ امام مہدی کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ہوں گے اور میرے خاندان میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل سے ہوں گے، اور ان کا نام میرے نام کی طرح ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا۔ یعنی امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ مکہ کے اندر ظہور پذیر ہوں گے، خانہ کعبہ کے اندر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کا ظہور ہوگا، اور مسلمان ان کی ہاتھ پر ان کے اوصاف کو، ان کے کمالات کو پہچان کر کے
ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، ان کی ناک لمبی ہوگی، اور بہت ساری نشانیاں بتلائی گئی کتاب و سنت کے اندر. ان کو پہچان کر کے، ان کے اوصاف کو دیکھ کر کے مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اور جو ایک دوسرا قافلہ ہوگا، وہ جو حاکم وقت ہوگا، وہ جب مسلمان ان کی ہاتھ پر بیعت کرنے لگیں گے تو مقام بیدہ سے گزرتے ہوئے ایک قافلہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو اللہ رب العالمین مقام بیدہ پر ان کو زمین کے اندر دھسا دے گا. صرف اس میں سے ایک انسان باقی بچے گا، اور وہ جا کر کے اس بات کی گواہی دے گا کہ میں صرف زندہ بچا ہوں، اور مسلمان یا لوگ خانہ کعبہ کے اندر ایک انسان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس بات پر بھروسہ ہو جائے گا کہ وہی مہدی ہے. اس طرح سے امام مہدی کے اس دنیا کے اندر ظہور پذیر ہونے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے دوسری نشانی ہے کہ دجال کا ظہور اللہ رب العالمین فرمائے گا. دجال کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ دجال یہ بحر ہند کے درمیان کسی سمندر کے اندر یہ محفوظ ہے، کسی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے. اللہ نے اس کو کسی زنجیر کے اندر جکڑ دیا ہے. اللہ کے رسول نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ دجال میرے زمانے سے ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں سبوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی ہے. میں دجال کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور اپنی امت کو دجال کے فتنے سے معمور محفوظ رہنے کی تلقین کرتا ہوں. دجال یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے موجود تھا اور آج بھی موجود ہے. جب اللہ چاہے گا تو اس کو وہاں سے نکالے گا، اور دنیا کے اندر دجال آئے گا اور قتل و خریزی کا بازار گرم کرے گا. دجال جب نکلے گا اس کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور اس کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. اس کے ایک ہاتھ میں ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں آگ ہوگی. وہ جس کو چاہے گا زندہ جان سے مار دے گا، اور آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے بارش نازل کرے گی. زمین کو حکم دے گا، زمین اپنے تمام خزانوں کو نکال کر کے، مردوں کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی. مسلمان یا جو کمزور قسم کے مسلمان ہوں گے وہ ان تمام خرق عادات جو اللہ اس کو یہ طاقت دے گا، یہ پاور دے گا، اس کو دیکھ کر کے بہت سارے مسلمان جو کمزور دل کے ہوں گے، جن کا ایمان کمزور ہوگا، وہ اس کے بہکاوے میں آ کر کے اسلام سے پھر جائیں گے. دجال کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں امت کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہوں کہ تم ہمیں ہمیشہ ہر نماز کے وقت دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اے اللہ میں تجھ سے دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے تو تم جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو، یا سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کو زبانی یاد کر لو اور اس کو پڑھتے رہو. انشاءاللہ اللہ آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب امام مہدی ظہور پذیر ہوں گے اور عیسائیوں سے جہاد کر رہے ہوں گے. جب جہاد کرتے ہوئے روم کو فتح کریں گے، اس کے بعد دمشق میں دجال ظاہر ہو چکا ہوگا. امام مہدی کو اس بات کی اطلاع ملے گی کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے. مسلمان وہاں سے بھاگتے ہوئے دمشق آئیں گے اور دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے امام مہدی تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے صف آرا ہوں گے کہ اسی دن صبح میں اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اس زمین پر نازل فرمائے گا. میرے بھائیو بزرگوں، عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے ہم مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے اور ایمان ہونا بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، جو قیامت کی نشانیوں میں سے تیسری بڑی نشانی ہے، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو جو نبی تھے اپنے دور میں، ان کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا ہے. 32 یا 33 سال کے تھے، اللہ نے ان کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا ہے. اور جب دجال کا فتنہ ظہور پذیر ہوگا،
امام مہدی مصلی پر فجر کی نماز پڑھانے کے دمشق کے اندر موجود ہوں گے مصلی پر. اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دمشق کے اس سفید مینارے پر دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کے اندر نزول فرمائیں گے، اور ان کے پیشانی، ان کے ماتھے سے یا ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، موتیوں کی طرح پانی ٹپک رہا ہوگا. اس طرح سے جب مسجد کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لوگ ان کو پہچان لیں گے، اور امام مہدی ان سے کہیں گے، جو مسلمانوں کے امام ہوں گے، قائد ہوں گے، لیڈر ہوں گے، کہیں گے آئیے آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، آپ لوگوں کے حاکم ہیں، آپ امیر ہیں، آپ امامت کے حقدار ہیں، آپ ہی امامت کرائیے. چنانچہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو اس دنیا کے اندر آئیں گے نبی کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کے بعد دونوں لوگ مل کر کے اور مسلمان مل کر کے دجال سے مقابلہ کریں گے، دجال سے جہاد کریں گے. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم مقام لد پر، جہاں آج اسرائیل کا مشہور ہوائی اڈا موجود ہے، مقام لد پر یا باب لد پر دجال کو اپنے نیزے کے ذریعے سے قتل کریں گے اور مسلمانوں کو اس کا خون دکھلائیں گے کہ یہ دجال کا خون ہے. اس طرح سے حضرت عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم کریں گے، اور امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم مل کر کے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں گے عیسائیوں سے. اور اس کے بعد جب دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت امام مہدی اس دنیا کے اندر 7 سال تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کی مسلمانوں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کو دفن کریں گے قبرستان کے اندر. اس طرح سے یہ نشانیاں جو کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہیں. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں گے، لوگ امن و شانتی کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ اس دنیا کے اندر ایک پاکیزہ اور مہذب زندگی گزاریں گے. لوگوں کے دلوں کے اندر اختلاف نہیں ہوگا، دشمنی نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، کینہ اور کپٹ نہیں ہوگا. مال کی اتنی زیادہ فراوانی ہوگی کہ صدقہ و خیرات لے کر کے لوگ پھریں گے کہ کوئی لے لے میرا صدقہ و خیرات، لیکن کوئی صدقہ و خیرات لینے والا نہیں ہوگا. دنیا کے اندر امن کا بول بالا ہوگا، لوگ امن و شانتی کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھائی بھائی بن کر ایک بہترین زندگی گزاریں گے. اس کے بعد احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کے اندر 40 سال تک زندہ رہیں گے، اور اس کے بعد ان کی فطری موت ہوگی، اور اس کے بعد ان کو دفن کیا جائے گا. یہ یہاں تک یہ 3 قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اس کے بعد چوتھی نشانی یاجوج اور ماجوج کی شکل میں ظہور پذیر ہوگی. یاجوج اور ماجوج تک کا تفسیرہ بھی آئندہ انشاءاللہ آئے گا. میں یہاں یہ بات آپ کو بتلا دوں کہ ہمارے اس دور میں، آج کے اس پرفتن دور میں، ایک مردود قسم کا انسان جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتا جس کا نام شکیل بن حنیف ہے. اور اس مردود سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے مہدویت کا اور مسیحیت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تقریباً 1989 کے اندر یا اس سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو عیسیٰ اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور آج بھی دنیا کے اندر اس کے متبعین اور پیروکار پائے جاتے ہیں. اس نے ایک نیا فرقہ وجود پذیر کیا. اسی طرح سے یہ شکیل بن حنیف مردود قسم کا انسان جو بہار کے اندر پیدا ہوتا ہے، بہار کے دربھنگا ضلع میں پیدا ہوتا ہے، عثمان پور گاؤں کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس کا باپ بھی موجود ہے جس کا نام حنیف ہے، اور اس کی ماں بھی موجود ہے. یہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے. مہدی مکہ کے اندر ظاہر ہوں گے، خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ظہور پذیر ہوں گے. یہ بہاری قسم کا انسان، یہ دجال، یہ مردود بہار کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مسیح حضرت امام مہدی کہتا ہے.
یہ وہاں کچھ دن رہنے کے بعد بہار کے اندر وہاں انٹر تک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد وہاں سے بھاگ کر کے دلی آتا ہے اور نبی کریم نام کے ایک گاؤں میں، دلی کے اندر نبی کریم نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں وہ سکونت پذیر اختیار کرتا ہے اور کالج میں پڑھنے والوں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والوں یا غریب قسم کے لوگوں کو جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ان کو بہکاتا ہے، ان کو ورغلاتا ہے، اپنے دام فریب میں پھنسانے کی کوششیں کرتا ہے۔ آج تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگ اس ظالم، اس مردود کے فتنے میں پھنس کر کے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا سودا کر چکے ہیں۔ جو انسان اس پر ایمان لائے گا، اس کو نبی اور رسول تسلیم کرے گا، اس کو امام مہدی مانے گا، اس کو عیسیٰ ابن مریم مانے گا، یا اس طرح سے جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو عیسیٰ کہیں گے، موسیٰ کہیں گے، مسیح کہیں گے اور مہدی کہیں گے، ایسے لوگ مکار ہیں، دجال ہیں، جھوٹے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تردید کرنا اور ایسے لوگوں کے مکر و فریب کو واضح کرنا یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری، عوام الناس کو ان تمام مکاروں کی چال بازیوں سے آگاہ کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ یہ بہاری انسان بہار کے اندر پیدا ہوتا ہے اور دلی کے اندر آتا ہے اور نوجوانوں کو اپنے ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہاں اس کا راز فاش ہوتا ہے وہاں سے بھاگ کر کے مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد کے اندر سکونت پذیر اختیار کرتا ہے اور وہاں سے اپنا پرچار کرتا ہے، اپنے اس دعوت کی تبلیغ کرتا ہے اور نوجوانوں کو بہکا کر کے، پھسلا کر کے اپنے دامن فریب میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگ اس کے دام میں پھنس کر کے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا سودا کر چکے ہیں اور مرتد ہو چکے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اعتقاد اور ایمان ہے کہ اگر کوئی انسان ایسے لوگوں کے جال میں پھنس کر کے ایسے لوگوں پر ایمان لے کر کے آتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ایسے انسان مرتد جو نبی کی رسالت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد کسی کے باپ نہیں ہے، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اولاد پیدا ہوئی تھی اس دنیا کے اندر، بچے پیدا ہوئے تھے لیکن وہ بچپنے ہی میں انتقال کر گئے، ولیکن رسول اللہ، لیکن محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور تمام لوگوں کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے اس دنیا کے اندر آ جانے کے بعد اللہ نے نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا، تقریباً 100 سے زائد آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول یا آخری نبی اور آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت علی کے متعلق فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جو آپ کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں، آل بیت میں سے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ علی کا معاملہ میرے نزدیک موسیٰ اور ہارون کی طرح ہے، لیکن موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، لیکن میں نبی ہوں لیکن علی نبی نہیں ہو سکتے، اور میرے بعد اگر کوئی انسان نبوت کا اعلان کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی اس دنیا کے اندر نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ یہ حضرت عمر کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ان کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی اس دنیا کے اندر نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا، کہ وہ عمر بن خطاب ہیں جن کو دیکھ کر کے شیطان اپنے راستے کو چھوڑ دیتا تھا، جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے، جن کی تائید میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی آیتوں کا نزول فرمایا ہے۔ وہ عمر بن خطاب تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اس دنیا کے اندر نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ شکیل بن حنیف قسم کا انسان اورنگ آباد کے اندر رہ کر کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے لوگوں کے عقیدے اور ایمان سے کھلواڑ کرتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، آپ ذرا دیکھیے، ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول نے امام مہدی کے جو اوصاف کتاب و سنت کے اندر بیان کیے ہیں، کیا وہ اوصاف اس ظالم، اس مردود کے اندر پائے جاتے ہیں؟ جس کے مکر و فریب میں پھنس کر کے ہمارا نوجوان طبقہ، ہماری بھولی بھالی عوام اس کے بہکاوے میں پھنس کر کے اپنے ایمان کا سودا کرتی ہے۔ اگر
اس کے اگر اس کے اندر وہ اوصاف پائے جا رہے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے درمیان موجود ہے تو ہم بھی اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے مہدی کے بہت سارے اوصاف بیان کیے کہ مہدی کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس ظالم مردود کا نام شکیل ہے، باپ کا نام حنیف ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مہدی کا ظہور یہ میرے خاندان میری نسل سے ہوگا، عربی ہوگا اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ انسان ہندوستان کے اندر بہار کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے حسب اور نسب کا کوئی پتہ لگا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عیسیٰ بھی کہتا ہے ظالم۔ اور اللہ رب العالمین نے عیسیٰ کے متعلق قرآن کریم کے اندر اور نبی کائنات نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے متعلق احادیث کے اندر بہت ساری روایتیں بیان کی ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم یہ ایسے ایسے ہوں گے، ان کے صفات یہ ہوں گے اور وہ دمشق کے اندر آسمان سے نازل ہوں گے اور یہ انسان پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے اور ان کے باپ کا نام نہیں ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کی نسبت مریم علیہ السلام کی طرف ہے اور اس ظالم مردود کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہے، شکیل بن حنیف۔ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہماری عوام، بھولی بھالی عوام جس کو کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا ہے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں علم اور جانکاری نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے بہکاوے میں پھنس کر کے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مکاروں کے عیاریوں سے، ان کی چال بازیوں سے اور اس کے چیلے چپاٹوں سے جو سماج کے اندر، ملک کے اندر کئی بہت ساری جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ابھی ممبرا کے اندر، سائن اور دھراوی کے اندر، اسی طرح سے گجرات کے اندر، تمل ناڈو کے اندر، آندھرا پردیش کے اندر، بہار کے اندر، بنگال کے اندر، اس طرح بہت سارے ملکوں پر اس کے چیلے اور چپاٹے پائے گئے ہیں، تبلیغ کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ جس کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا۔ دجال کے بارے میں جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ دجال کہاں ظہور پذیر ہے، امام مہدی کے زمانے میں یا عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے اور اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے۔ عیسیٰ اور مہدی کے زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا، دجال ظاہر ہوگا اس دنیا کے اندر جس کو اللہ نے قید کر رکھا ہے، اور دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جس کو ہر پڑھائی لکھا انسان، چاہے وہ جاہل ہوگا یا پڑھا لکھا ہوگا، اگر وہ مومن ہے تو اس کے پیشانی پر لکھا ہوا کافہ اور را اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا۔ یہ دجال قسم کا انسان کہتا ہے کہ امریکہ اور فرانس یہ دجال ہیں، دجال کی شکل میں ہے۔ نبی نے فرمایا تھا کہ دجال انسان کی شکل میں ہے اور اس کو اللہ نے قید کر رکھا ہے، اور یہ امریکہ اور فرانس جس کے امریکہ کے آخر میں کاف اور فرانس کے شروع میں فر آتا ہے، جس کی یہ تعبیر کرتا ہے کہ وہی امریکہ اور فرانس کیا ہے، یہ دجال ہے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، جس کو ہم اور آپ کلمہ دجال کہتے ہیں، اللہ کانا نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ دجال یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ کانا نہیں ہے، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جس کو ہر انسان آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ امریکہ اور فرانس یہ دجال ہیں اور سیٹلائٹ یہ دجال کا وہ آنکھ ہے جس سے لوگ دیکھتے ہیں۔ اس طرح سے دجال کو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے، اپنے نیزے کے ذریعے سے قتل کریں گے۔ کہاں دجال کا ظہور پذیر ہو رہا ہے اور یہ کہاں جو ہے گھس کر کے اورنگ آباد کی کسی بل میں گھس کر کے بیٹھا ہوا ہے، جبکہ امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے اس دجال سے مقابلہ کریں گے، جہاد کریں گے، اور عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کے دور میں مسلمان نہایت ہی امن و شانتی کے ساتھ امن کی زندگی، بھائی بھائی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اگر یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، عیسیٰ کہتا ہے، تو کہاں آج کے دور میں امن و شانتی کہاں ہے، بھائی چارگی کہاں ہے، کہاں دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہے اور کہاں لوگ بھائی بھائی بن کر رہ رہے ہیں؟ یہ اپنے قول میں جھوٹا ہے اور اس کے جو چیلے چپاٹے سماج کے اندر پھر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو، کسی انسان کو، کسی نوجوان کو یہ لوگ بہکانے کی کوشش کریں، ایسی صورت میں ان کو پکڑ کر کے لانا چاہیے اور عوام الناس کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔
ان کے چیلے چپاٹے اتنے اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں، یا ان کی جو شکل و شباہت ہوتی ہے، لمبی لمبی داڑھیاں ہوں گی، چہرے پر اور سر پر ٹوپی ہوگی، کرتا اور پائجامہ پہنے ہوں گے، اور ان کے پائجامے ہمیشہ ٹخنے سے اوپر رکھے ہوں گے، ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر کہتے رہیں گے۔ تو آپ سے بات کریں گے، ہر بات میں الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ یہ کہتے رہیں گے۔ یہ ان کا شیوا اور طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے فتنے یہ سماج کے اندر ہر زمانے میں ظہور پذیر ہوتے رہیں گے۔ یہ اس کا فتنہ تقریباً سن 2002 میں ظاہر ہوا تھا، اور یہ تک آج 2024 چل رہا ہے، 22 سال ہو گئے اس کو اس دنیا کے اندر اپنی اس نبوت کا یا مہدویت کا یا عیسائیت یا مسیحیت کا دعویٰ کیے ہوئے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مہدی کے ظہور کے بعد امام مہدی اس دنیا کے اندر صرف 7 سال تک زندہ رہیں گے، اور یہ ظالم مردود 22 سال سے مہدویت کا اعلان کرنے کے بعد زندہ ہے۔ اس کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ عیسیٰ ابن مریم زندہ رہیں گے، اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم ان کی جنازہ پڑھائیں گے امام مہدی کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم 2 شخصیت کا نام ہے، اور یہ ظالم دونوں اپنے آپ کو کہتا کہ میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں۔ یہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، مردود ہے۔ اس کی عیاری اور مکاریوں سے بچنا چاہیے، عوام الناس کو بچانا چاہیے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ ورنہ جب کوئی آپ کے گھر کا کوئی فرد، آپ کے سماج اور معاشرے کا کوئی انسان جب ان ظالموں کے شکنجے میں پھنس جائے گا، آپ لاکھ کوششیں کرو گے، ان کے بہکاوے سے، ان کے چنگل سے نکالنا بہت مشکل کام ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں میں نے شکلیت کے حوالے، فتنے شکلیت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو قیامت کی بڑی نشانی اس دنیا کے اندر ظہور پذیر ہوگی، وہ یاجوج اور ماجوج کی شکل میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب اس دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم کریں گے، اس کے بعد اللہ رب العالمین یاجوج اور ماجوج کو قیامت کی چوتھی نشانی کی شکل میں اس دنیا کے اندر ظاہر کرے گا۔ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے سورہ کہف کے اندر اللہ نے تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ نے اس ظالم قوم کو جو انسان کی شکل میں ہوں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، ذوالقرنین بادشاہ نے ایک دیوار لوہے، تانبے اور تمام چیزوں سے پگھلا کر کے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اور اس کے پیچھے وہ لوگ قید ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ظالم قوم روزانہ اس دیوار کو چاٹتی ہے یا توڑتی پھوڑتی ہے، اور شام تک اس دیوار کو چاٹتی ہے یا توڑتی رہتی ہے۔ شام جب ہو جاتی ہے، سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، اس کا نگراں کہتا ہے، اس کا لیڈر کہتا ہے کہ اب رہنے دو، کل آئیں گے پھر دوبارہ وہ وہاں سے توڑنا شروع کریں گے۔ چنانچہ یہ لوگ لوٹ جاتے ہیں، اس دیوار کو اسی حالت میں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اور جب کل صبح دوبارہ واپس لوٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دیوار وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ چکی ہے۔ اس طرح سے یہ لوگ شروع سے لے کر کے آج تک یہ ایسا عمل کر رہے ہیں جب تک کہ اللہ رب العالمین ان کو ظاہر کرنا نہیں فرمائے گا۔ اور جب اللہ کی منشا ہوگی، اللہ کی حکمت ہوگی، اللہ کی مصلحت ہوگی کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہو، تو یہ لوگ شام کو دیوار چاٹتے چاٹتے جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوگا تو ان کا نگراں کہے گا اب رہنے دو، کل انشاءاللہ آئیں گے، پھر وہیں سے دوبارہ چاٹنا شروع کریں گے یا توڑنا شروع کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار اپنے اصلی حالت پر وہی باقی رہے گی، اور کل وہ دوبارہ آئیں گے تو وہیں سے وہ توڑنا شروع کریں گے، اور اس دیوار کو توڑ کر کے پھاٹ کر کے وہاں سے باہر نکلے۔ یہ مردود قوم، یاجوج اور ماجوج کی قوم اتنی خطرناک ہوگی، اتنی کثیر تعداد میں ہوگی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ان کا پہلا قافلہ نکلے گا تو راستے میں ایک سمندر پڑے گا، سمندر کے پورے پانی کو یہ لوگ پی جائیں گے، زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا کریں گے، جانور یہاں تک کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی ان سے پناہ طلب کریں گے، اور اس کے بعد مسلمان پہاڑیوں کے اندر، چوٹیوں کے اندر یا صحرا اور بیابان کے اندر اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے چھپ جائیں گے۔
جب مسلمان پریشان ہو جائیں گے ان تمام چالوں سے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اس ظالم قوم کو اللہ رب العالمین ہم سے نجات دے دے۔ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ایک عذاب بھیجے گا دنیا کے اندر، جو یاجوج اور ماجوج کے سر کے پیچھے گدی میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا یا کوئی گلٹی نکلے گی جس کے ذریعے سے وہ لوگ مر جائیں گے اس دنیا کے اندر۔ جب وہ لوگ مر جائیں گے ان کی لاش زمین کے اندر پڑی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین یہاں تک کہ دوبارہ مسلمان آئیں گے، ان کے جسموں سے بدبو پھٹے گی اور بدبو پھیلے گی، زمین جو ہے بدبو سے متعفن ہو جائے گی۔ پھر مسلمان آئیں گے، عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے عیسیٰ اللہ سے دعا کر دیجیے، ہم لوگ پریشان ہیں، ان کی لاشوں سے بدبو پھیل رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے، اونٹوں کی شکل میں پرندے آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے کہیں دور لے جا کر کے پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کرے گا، بارش کے ذریعے سے ان کی تمام بیماریوں، تمام تعفن کو اللہ ختم کر دے گا اور اس روئے زمین کو ایک مرتبہ اللہ پاک و صاف کر دے گا اور اس دنیا کے اندر امن و امان کا بول بالا ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی چوتھی بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 3 جگہ سے زمین کو دھنسا دے گا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب یعنی مکہ یعنی حجاز کے اندر اللہ رب العالمین 3 جگہ سے زمین کو دھنسا دے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ سورج جو آج مشرق سے نکلتا ہے، پورب سے نکلتا ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ اس سورج کو مغرب یعنی پچھم سے نکالے گا اور پورا میں ڈبو دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب دجال کا ظہور ہوگا، سورج پچھم سے نکلے گا اور جانور کا خروج ہوگا، اس وقت کسی انسان کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ انسان اگر اللہ پر ایمان لائے گا، اس کا ایمان اللہ کے قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہ نشانیاں کب ظاہر ہو جائیں اس کا کسی کو علم نہیں۔ قیامت کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ اللہ کے رسول سے کفار و مشرکین قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ محمد بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ قیامت کب قائم کرے گا یہ غیب کا علم ہے اور غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا علم نبی کے پاس نہیں ہے۔ حدیث جبریل کے اندر آتا ہے، حضرت جبریل مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ نبی بیٹھے ہوئے ہیں، انسانی شکل میں حضرت جبریل آتے ہیں اور صحابہ نبی کے ٹخنے سے ٹخنا اور گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نبی کی ران پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے محمد اخبرنی عن الایمان عن الاسلام عن الاحسان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، اسلام کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول حضرت جبریل کے ان تمام سوالوں کا جواب دیتے ہیں، آخری بات پوچھتے ہیں کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، آپ جس سے سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں وہ آپ سے زیادہ اس کے متعلق نہیں جانتا ہے۔ بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، سائل سے زیادہ مسئول اس کے بارے میں قیامت کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کے بعد جبریل نے کہا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجئے، تو اللہ کے رسول نے نشانیاں بتلائی۔ تو محل استشہاد یہ ہے کہ علم قیامت کا علم یہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی اور جب قیامت قائم ہوگی اس کی اگر ایک نشانی ظاہر ہو جائے گی تو دوسری نشانیاں کے بعد ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت جب یہ سورج مغرب سے نکل جائے گا اور جب دجال ظاہر ہو جائے گا، کسی انسان کا ایمان لانا یہ کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے عقیدے اور ایمان کی تصحیح کریں اور ان جیسے مردودوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان گمراہ قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کریں، اپنے معاشرے
معاشرے کو, اپنے سماج کو ان مکاروں سے, ان عیاروں سے, ان دجالوں سے اپنے آپ کو اور اپنے سماج, اپنے گھر اور خاندان کو پاک و صاف کریں. اگر ہمارے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کا یہ علم ہوگا جس کا اللہ نے اور رسول نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے, مہدی کے جو اوصاف, جو کمالات کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں, عیسیٰ ابن مریم کے جو کمالات اور ان کے جو اوصاف بتلائے گئے ہیں کتاب و سنت کے اندر, اگر ہمارے پاس اس کا علم ہوگا تو ایسے مکار قسم کے لوگ ہم کو اپنے جال میں نہیں پھنسا پائیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی قصہ اور کہانی والی بات نہیں ہے, یہ کتاب و سنت کے وہ دلائل ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے نبی نے امت کو سکھلایا تھا اور بتلایا تھا, اور اس بات کی تعلیم دی تھی کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. یہی تو ہے ہمارا اصل سرچشمہ تو ہمارا یہی ہے. اگر ہمارا ایمان خراب ہو جائے, عقیدہ خراب ہو جائے تو ہمارے پاس بچے گا کیا ہی. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم اپنے عقیدے اور اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں اور ایسے مکاروں, ایسے دجالوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اس کے بعد قیامت کی ایک بڑی نشانی دھواں کی شکل میں ظاہر ہوگی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین ایک جانور کو نکالے گا جو لوگوں سے باتیں کرتا ہوا پھرے گا. وہ تکلمہم, لوگوں سے بات کرتا ہوا جانور چلے گا اور مومنوں کے پیشانی پر نشان لگا دے گا. اور اس کے بعد ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ڈھکیلتے ہوئے, کھینچتے ہوئے یمن کی طرف لے جائے گی. اور اس کے بعد ایک پاکیزہ ہوا چلے گی, ٹھنڈی ہوا چلے گی جس کو سونگ کر کے یا جہاں تک اس کی ٹھنڈی ہوا پہنچے گی تمام مسلمانوں کو اللہ اس دنیا کے اندر سے ختم کر دے گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر کوئی ایک بندہ اللہ کا نام لینے والا ہوگا. اگر کوئی ایک بندہ بھی اس روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. لیکن اللہ رب العالمین اپنی حکمت کے ذریعے سے, مصلحت کے ذریعے سے ہوا چلائے گا اور تمام مومنوں کو ختم کر دے گا, ان کو موت دے دے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ مکہ یعنی خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا. ایک حبشی انسان مکہ یعنی خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا, اس کو منہدم کر دے گا, اس میں آگ لگا دے گا. اور اسی طرح سے مدینہ منورہ کو ویران کر دیا جائے گا. مدینہ کے اندر کوئی اللہ کا نام لینے والا, مکہ کے اندر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ قرآن جو اللہ کی آخری کتاب ہے جس پر ایمان لانا ہم مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے, جس کا ایک ایک حرف پڑھنا, یاد کرنا, یہ ہمارے لیے اعجاز کی بات ہے, فخر کی بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو اللہ اس دنیا سے ختم کر دے گا اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو مٹا دے گا, صحیفوں سے قرآن کو ختم کر دے گا. یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. میرے بھائیو بزرگوں, ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان تمام دلائل سے عبرت و نصیحت حاصل کریں اور ان تمام قسم کے فتنوں سے جو آج ہمارے سماج کے اندر ظہور پذیر ہیں, چاہے وہ شکیلیت کا فتنہ ہو یا غلام احمد قادیانی کی فتنہ ہو یا اس طرح سے اور جو بھی فتنے اس روئے زمین پر ظہور پذیر ہوتے ہیں, ان تمام چیزوں سے ہم کو اور آپ کو آگاہ رہنا چاہیے. اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے